میرے حد العزیز ساتھی، اس دھرتی کے مایانہ سپوت اور وادی مروا وارون کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ ڈاکٹر اشرف صاحب، آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی محترم شیخ صاحب، پرنسپل ہائی سیکنڈری اسکول بندو، اور کٹوا مہان پور کی دھرتی سے ایک خوبصورت اڑان لے کے جو ان بھلیسا کی حسین وادیوں میں اپنا ہی نہیں بلکہ اس کلسٹر کے بہت بڑے ادارے کو ایک نئی دشا دینے کے لیے یہاں آئے ہیں اور ایک رنگ دکھایا ہے. غالباً پچھلے 3 مہینے پیچھے انہوں نے اس ادارے میں جوائن کیا ہے اور ایک رنگ جو ہے انہوں نے دکھا دیا ہے، ایک جھلک، ایک کرن جو ہے آپ کے سامنے میری مراد ہے. میرے ادارے کے پرنسپل ڈاکٹر بھوشن کمار جی، محترم محمد علی درگاہ صاحب، اور یہاں کے چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر ایک ہونہار طالب علم ہمارے ڈاکٹر اشتاق صاحب، اس علاقہ تھلورن اور اس سرلیا کے باغیور عوام، ڈاکٹر اشرف صاحب کی اہلیہ محترمہ، عزیز طلبہ و طالبات، اور ہمارے ارجن جی جو ڈیلی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، اس ادارے گلوبل ویلی کے پرنسپل صاحب اور دیگر سٹاف ممبرز، ننے منے بچوں، میں آپ سب کو دل کی عمیق ترین گہرائی سے سلام کرتا ہوں. بہرحال آج تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے ہم جڑے ہیں اور اس مقصد کو اس بھلیس کے اندر جن حضرات نے 1.5 صدی پہلے شروع کیا، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور جن اساتذہ کرام نے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، جنہوں نے اس علم کی شمع کو عام لوگوں تک پہنچانے کا کام آج بھی جاری اور ساری رکھا ہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بالخصوص ڈاکٹر اشرف صاحب، اس بے رحمی کے دور میں، اس خودغرضی کے دور میں، اس انسانیت سوز حالات کے دور میں، علامہ اقبال کے شعر کی جو ترجمانی کرے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. میرے خیال سے مجھے یہ کہنے سے یار بالکل بھی نہیں، اور زندگی میں اپنا وتیرہ ہے کہ غلط کبھی برداشت نہیں ہوتا اور جھوٹ ہم سے کبھی بولا نہیں جاتا، اور جو سچائی ہے اسے ہم کبھی چھپا نہیں سکتے. یہی زندگی کا اصول ہے، اسی لیے ہم برے ہیں، اسی لیے ہماری خصلت خراب ہے. یہ سچائی ہے کہ آج کے دور میں بھائی بھائی کا نہیں ہے، یہ سچائی ہے کہ آج باپ بیٹے کا نہیں ہے، یہ سچائی ہے کہ آج بیٹی بھی اپنی ماں کی نہیں ہے. لیکن ایسے دور میں ایک انسان اس علاقہ سے علم کی کرن کو روشن کرنے کی ٹھان لیتا ہے جس علاقے سے بذات خود مجھے مایوسی ہے، چاہے سریا کا علاقہ ہو، پھولی کا علاقہ ہو، تھلورن کا علاقہ ہو. غالباً پچھلے 24-27 سال سے میں ہائی سیکنڈری اسکول کلوپان میں کام کرتا ہوں بذات مدرس، لیکن تھوڑی سی کچھ پرسنٹیج کے علاوہ مجھے اس علاقے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ آج تک نہیں دکھا. اور ڈاکٹر اشرف صاحب نے اگر یہ گلوبل ویلی پبلک سکول یہاں اس تھلورن کے مقام پہ آپ کو قائم کر کے دیا تو کوئی کرٹکس کچھ بھی بولے، میں اشرف صاحب کو کہوں گا کہ تم دے بادے مخالف سے نہ گھبرانے کا، یہ تو اٹھتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آج کرٹیسزم کس کو نہیں ہے؟ میں سن رہا تھا یہاں اس ادارے کا پرنسپل کہہ رہا تھا کہ یہ گلوبل ویلی پبلک سکول یہاں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے اچھا ادارہ ہے. اور اس کی تصدیق میں کروں گا جب 15 اگست کے دن اس کلسٹر کے سارے ادارے ایکجٹ ہو کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کلوپان میں مقابلہ کر رہے تھے تو آپ کے اس گلوبل ویلی کے ننے منے بچے جبکہ آسمان سے کرنٹ بہ رہے تھے، بارش کی بوچھاریں بہ رہی تھی، ان بوچھاروں کے بیچ میں بھی آپ کے اس گلوبل ویلی پبلک سکول نے 12ویں جماعت کے بچوں کو جو 12ویں جماعت میں ہے، 10ویں جماعت میں ہے اور یہ پرائمری سے پڑھ کے بچے ہیں، ان کو ان ننے منے بچوں نے موت دے کے فرسٹ پوزیشن یہاں اختیار کی. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ میں یہاں کے اسٹاف کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، بہت محنت کی ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ پھر سے کیا آئے گی ماں باپ کے اعتبار کی دور بوٹی پہ کر تعلیم میں سرکار کی. یہ جو میری مائیں بہنیں اور باقی سبھی حضرات بیٹھے ہیں، میں کہوں گا آپ سبھی سے کہ یہ دنیا ایک اسٹیٹ ہے. دنیا کی اس زندگی کی حقیقت سے 2 باتیں میں زیادہ سمجھ نہیں لوں گا آپ سے. میں روشناس کرانا چاہوں گا آپ کو زندگی کی حقیقت سے. زندگی مختصر ہے. آج اوریج جو ہے مجھے نہیں لگتا 70 سے اوپر ہے
اور اس 70 سالہ زندگی میں بچوں میری تو وہ شاہین بھاگ جائے گا، بچوں بیٹھ جاؤ نیچے، وہ نہیں آئے گا ادھر اگر آپ نے باتیں کی، آپ نے باتیں کی تو وہ اٹھ جائے گا واپس، اگر دیکھنا چاہتے ہو چپ رہو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایوریج ایج 70 سال ہے، اور اس 70 سال میں غالباً 6 اور 7 سال کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ بچپنے کا ہے۔ اس کے بعد بچپنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس 10 سال کا وقفہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں زندگی کی محنت کرنی ہوتی ہے، اور وہی 10 سال ہمارے لیے جو ہے وہی 10 سال یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آنے والے آپ کے باقی 55 سال جو ہے ان 55 سالوں کی میں آپ کی زندگی غربت میں گزرے گی، ذلیل ہو کے گزرے گی، عظیم بن کے نکلو گے، بہت بڑا کارنامہ کر کے نکلو گے۔ یہ 10 سال ڈیسیجن کرتے ہیں۔ اور جب میں اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہوں، میں بچوں کو کہتا ہوں کہ بچوں، جب آپ ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے ہو تو آپ تنہا نہیں بیٹھے ہوتے ہو، اس ڈیسک پہ آپ کی ماں کے ارمانوں کا ایک بہت بڑا بیگ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ اس ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے ہو تو آپ کے والدین، جو آپ اپنے بچوں کے لیے جو سب سے بڑا رول ماڈل ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے، آپ بچوں کے لیے اس کے ارمانوں کا بہت بڑا بھنڈار جو ہے آپ کے ڈیسک کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ لہذا صرف لسننگ نہیں کرنی ہے، بلکہ صرف سننا نہیں ہے، بلکہ آبزرو کرنا ہے۔ لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج سیکٹری کھڑا ہو رہا ہے، میں زیادہ دیر آپ کے بیچ میں ایک بات اور کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ڈاکٹر اشرف صاحب نے اگر اس ادارے کو آپ کے سامنے کھولا ہے اور اس کا نیٹ رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو یہ آپ فلورین سیریا سمائی کے لوگوں کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں، میری زبان سے یہ بات جچتی نہیں جچتی ہے یہ بات، لیکن دنیا کی حقیقت کو اگر سامنے لایا جائے، وقت کے حالات کو اگر دیکھا جائے، تو سارا سسٹم جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری کتنی مجبوریاں رہتی ہے گورنمنٹ اداروں میں، اس سے شاید آپ کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتے۔ اور اس سٹیج سے میں اپنے آفیسرز کو، میں اپنے جو ہائر اپ سے ان کو کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ان سب چیزوں کو بادائے طاق رکھتے ہوئے اگر ڈاکٹر اشرف صاحب اور اس کی پوری ٹیم اس علاقے کے بھلائی کے لیے، اور اگر وہ انسانیت کے اس عظیم درجے کو سمجھ چکے ہیں، تو میرا ماننا ہے کہ علم جیسی طاقت کو اگر ہمارے ہاتھ میں یہ تھمانا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ علم سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دل کا چیر پھاڑ کر کے اسے دوبارہ جوڑ لیتا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس علم میں کتنی طاقت ہے۔ بہرحال وقت کی ناگزیری ہے، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، عزت کی، اور اس کے بعد مجھے اس سٹیج سے چند الفاظ کی لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ میں یہی امید کروں گا کہ جو سلسلہ آپ نے جاری اور ساری رکھا ہے، یہ رشی منی اوتاروں کا پیشہ ہے، اس کو مجھے اس چیز کا بھی شدت سے احساس ہے کہ آپ کا کفاف بہت کم ہے، لیکن اس کی قدر آپ کو ہے۔ جس کو جتنا زیادہ کفاف مل رہا ہے، شاید ہم نہ اس کو پہچان پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے پیشے کو پہچان پا رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو تو خدا کرے کہ آپ اس اپنے کام میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے رہیں، اور یہ جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ باقی بچوں، آپ نے بیچ میں بات کی تو شاہین وہاں تک آیا تھا، وہاں سے اڑ کے واپس چلا گیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خوش رہو، آباد رہو، ہر دور میں زندہ باد رہو۔